لوگ یہاں صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری زندگی کسی کے خیر خواہ ہو کر گزار لیں، مگر جب کہیں ذرا سی غلطی ہو جائے، کوئی غلط فہمی یا بدگمانی پیدا ہو جائے، تب آپ کی بھلائی، آپ کا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے منہ سے بھی اپنے بارے میں برے الفاظ سنے ہیں جن پر مجھے مان تھا کہ یہ میرے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ہی ملک میں بڑھائیں تاکہ کوئی آپ کو شکست نہ دے سکتا ہو۔ ہمیشہ مسکراؤ، کیونکہ مسکراہٹ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کا تالا کھول سکتی ہے۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق بات نہ کہے۔ ہمیشہ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات میں تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ خاموشی میں ہی سکون ہوتا ہے، کیونکہ لفظوں کا سفر تو انسان کو تھکا دیتا ہے۔ جب کسی کی مدد کرو تو فائدے کے بغیر کرو، سب سے ملا کرو مگر مطلب کے بغیر ملا کرو، ہمیشہ عاجزی سے چلا کرو، غرور کے بغیر۔ زندگی جینا سیکھو، کسی دکھاوے کے بغیر۔ وہ سوچیں جو تمہیں بے سکون کرتی ہیں ان کو سوچنا چھوڑ دیں۔ مشکل وقت کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو کے لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلیف نہ اٹھائے۔ کبھی بھی دوسرے لوگوں کو غلط ثابت کرنے کی بجائے خود کو صحیح ثابت کرو۔ جو انسان کسی برتن میں کھانا کھا کر اس برتن کو اچھی طرح صاف کر لے تو وہ برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ تمہارا دل بہت قیمتی ہے، اس لیے کوشش کرو کہ اس دل کے اندر وہی رہے جو اس دل میں رہنے کے قابل ہو۔ اگر آپ گزرے ہوئے کل سے آنے والا کل مختلف چاہتے ہو تو پھر آج آنے والے کل کے لیے زیادہ زور لگائیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ بچپن میں جب بہن بھائی آپس میں لڑتے تھے تو اگلے دن ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے، پھر جب سب کی شادی ہو جاتی ہے تو کوئی آتا ہے ان کی زندگی میں جو انہیں بتاتا ہے تمہارے دشمن تمہارے ہی بھائی بہن ہیں، اور پھر سگے بھائی بہن ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، پھر سالوں سال بیت جاتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ اسی دکھ پریشانی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے خدارا اپنے رویوں میں نرمی رکھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسئلے نہ پیدا ہونے دیں کہ سب کی زندگیاں تباہ ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کو ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں کا اتحاد ہی اصل طاقت ہے۔ جس گھر میں بھائی اور بہنوں میں اتفاق ہو وہاں صرف سکون ہی نہیں بلکہ برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں میں محبت
नस्लों तक मुंतकिल होती है। इख्तलाफ तो हर रिश्ते में होते हैं, मगर जो भाई और बहन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते वही असल कामयाब होते हैं। याद रखिए, दुश्मन बाहर नहीं, अक्सर घर के अंदर इख्तलाफात की शक्ल में पैदा होता है। और जब भाई एक हो जाएं तो कोई ताकत इन्हें हरा नहीं सकती, कोई भी इनको अलग नहीं कर सकता। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों में एक दूसरे का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सर वही कटता है जो उठता है, झुके हुए सरों को काटने की जरूरत ही क्या है। मौत तो लाजिम है, इसलिए सर उठाकर जियो। हक और सच के लिए सर उठाकर जीना ही असल जीना है। हराम रिश्ते से दूर रहोगे तो हलाल रिश्ते में सब कुछ मिल जाएगा, इज्जत, मोहब्बत, मान और जन्नत भी। इस दुनिया में दिल की कोई कीमत तो नहीं, मगर जुबान का एक मीठा बोल इंसान के दिल को खरीद लेता है। अपनी जिंदगी में हमेशा अल्लाह पाक से वो तलब करो जो तुम्हारे हक में सबसे ज्यादा बेहतर हो, ना कि वो जो तुम हासिल करना चाहते हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक इससे कहीं ज्यादा हो। जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं।